نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق جو ہم امتیوں پر ہیں اس کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جس میں ایک مہم اپنے محبوب کے لیے کیا کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، گویا کہ اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش قسمت اور چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی زیارت کے لیے پسند فرمایا، اور انہی کے لائق تھا کہ وہ اس زمانے میں پیدا ہو کر اللہ کے محبوب کا ساتھ دے دیتے۔ بعض اوقات دل میں تمنا آتی ہے کہ ہم بھی صحابی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ہمارے بزرگ فرمانے لگے یہ تمنا ہمیں زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ جس طرح کی ہماری حالتیں ہیں، خدا نہ خواستہ اس زمانے میں ہوتے تو ہم منافقین میں ہوتے، کیونکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سنتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لالچوں میں آ کر احکامات الہیہ توڑ دیتے ہیں۔ صحابہ تو جان دے دیتے تھے، اللہ کے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ہمارا اس زمانے میں پیدا ہونا ہی ہمارے لیے مناسب تھا۔ وہ اس لائق تھے کہ اس زمانے میں پیدا ہوتے۔ میں نے ایک اور بزرگ سے یہ قصہ سنا، مطلب سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایک آدمی بہت تمنا کرتا تھا کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا، تو اللہ پاک نے اس کی تربیت کے لیے اس کو خواب دکھایا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاڑی پر بیٹھے ہیں، جیسے جیپ ہوتی ہے، اور صحابہ کرام بھی جیپ پر سوار ہیں، اور میں بھی اسی جیپ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ جب وہ گاڑی چلتی لگی تو ایک دم ڈرائیور نے شور مچا دیا کہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے گاڑی جب نہیں رکے گی تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگے سب نے چھلانگیں گاڑی سے لگا دی، میں نے بھی لگا دی کہ ہم گاڑی کو کسی طرح روکیں۔ تو وہ کہنے لگے میں نکلا پتھر ڈھونڈنے، کبھی ادھر ڈھونڈ رہا ہوں ادھر ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی پتھر ملے تو میں گاڑی کے نیچے آ کر لگاؤں، تو مجھے پتھر ہی نہیں ملا۔ تو جب کافی دیر گزر گئی پتھر نہ ملا تو میں دوڑا کہ دیکھوں گاڑی کا کیا بنا۔ تو جب میں نے دیکھا تو گاڑی کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا شکر ہے گاڑی کھڑی ہو گئی، اس کا مطلب ہے اللہ کے محبوب کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا گاڑی رکی کیسے، پتھر مجھے تو ملا نہیں، انہیں کہاں سے ملا۔ کہ جب میں آگے ہو کر دیکھا تو صحابہ نے اپنی گردنیں ٹائروں کے نیچے دے کر گاڑی کو روکا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے بس میں اٹھا، میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، ہم اس زمانے میں پتھر ڈھونڈنے والے ہوتے اور وہ اپنی گردنیں کٹوا کر دے کر اللہ کے حبیب کو بچانے والے تھے، اس لیے ہم اس زمانے کے لوگ نہیں تھے، ہمیں اس زمانے میں پیدا ہونا ہی زیب نہیں دیتا تھا، ہم اسی زمانے کے لوگ ہیں۔ لیکن ایک تمنا تو ہے نا کہ صحابہ نے اللہ کے حبیب کا دیدار کیا، حضور کے ساتھ وقت گزارا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو؟ دنیا میں تو اب ہو نہیں سکتی، وہ تو سلسلہ گیا، وہ خوش قسمت لوگ نفع اٹھا گئے، لیکن یہ سعادت اللہ نے میرے آپ کے لیے آخرت میں رکھی ہوئی ہے، اگر ہم اس کی کوشش کر لیں تو یہ سعادت ہمیں مل سکتی ہے۔ کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہر امتی پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی صحبت، آپ کا قرب، آپ کے ساتھ رہنے کی تمنا اور کوشش کرے۔ صحابہ کرام تو فزیکلی دنیا میں کر گئے، اب میں اور آپ کیسے کریں گے؟ ہمیں اللہ نے آخرت میں یہ موقع ابھی دے رکھا ہے کہ اگر کوشش کرو تو میں آخرت میں تمہیں اپنے حبیب کا ساتھ دے سکتا ہوں، وہاں تم ان کی صحبت میں رہ سکتے ہو اور وہاں تم میرے محبوب کی قربتوں کے مزے اٹھا سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ کرو گے تو تمہیں یہ سب نصیب ہوگا، نہیں تو پھر یہاں تو تمہاری چھٹی رہی، کہیں وہاں بھی چھٹی نہ ہو جائے۔ اس لیے اب دنیا میں چونکہ اللہ کے محبوب کی صحبت ہمارے بس میں نہیں تھی، کیونکہ یہ اختیار نہیں ہوتا کہ آپ کب پیدا ہوں گے،
لیکن کم سے کم آخرت میں اللہ کے حبیب کی صحبت کا لطف اٹھانا یہ اللہ نے ہمارے اختیار میں دے رکھا ہے، اور موقع اس کا ابھی ہے، مرنے سے پہلے، سانس بند ہونے سے پہلے۔ اب وہ کیا طریقے ہیں میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں، نیت کرتے جائیں کہ ہم ان سب طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ اس راستے سے نصیب ہو، کیا پتہ دوسرے راستے سے نصیب ہو، راستے سارے ہی اللہ کے حبیب کے قرب کو جاتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو صحابہ کے سامنے ایسے جوڑا اور جوڑ کر فرمایا کہ میں اور وہ آدمی جو دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ دونوں جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یعنی جس طرح ان انگلیوں کا قرب ہے یہ بہت دور نہیں ہو سکتی، آپ جتنا کھول لیں چلو اس سے زیادہ میں ان کو کیا دور کروں گا، تو بس وہ اور میں اتنا ہی قریب رہیں گے جتنا یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ عمل کتنا چھوٹا ہے اور اجر کتنا بڑا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیں یتیم کسے کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جب بالغ ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا، کیونکہ اب وہ با اختیار ہو چکا ہے۔ تو اب رشتہ داروں میں، محلے داروں میں کہیں کوئی ایسا گھر جس میں ایسا کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو، اب اس کی کفالت کو اپنے ذمے لے لینا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کے حبیب کا ساتھ آخرت میں مل رہا ہے۔ یہ میرے عزیزو معمولی سودا نہیں ہے۔ اب کفالت کسے کہتے ہیں؟ کفالت اعلیٰ درجہ تو یہ ہے اس کی روٹی، اس کی جوتی، اس کا کھانا پینا، اس کی پڑھائی کا خرچ، حتیٰ کہ اس کی شادی تک کا خرچ آپ اپنے ذمے اٹھائیں کہ یہ گویا کہ میری اولاد ہے، رہ اس گھر میں رہی ہے تو اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لینا۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کفالت کا، باپ بن کر اس بچے یا بچی کو پالنا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جو آپ کی استطاعت میں ہے وہ تو کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ عید پر ان کو ایک سوٹ لے دیتے ہیں، آپ ایک آدھ جوتا خرید کر لے دیتے ہیں، ان کے گھر میں تھوڑا بہت کوئی راشن بھجوا دیتے ہیں، یا وہ بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کے اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس اپنے ذمے لے لیں، یا اس کی کتابیں اس کو ہر سال جو کورس ہے وہ خرید کر دے دیں۔ یہ اس کی مدد ہے، معاونت ہے، یہی کفالت ہوتی ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ ورنہ کم سے کم درجہ تو بھائی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آ جائیں۔ اتنا تو ہر کوئی کر ہی سکتا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنے نیکیاں اس ہاتھ رکھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ کتنے بال ہوں گے انگنت تو اتنی نیکیاں مل گئی۔ اور ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھے کچھ بتائیں کہ میرا دل کی سختی دور ہو جائے، میرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے اللہ تیرے دل کی سختی کو دور کر دے تو امسح رأس الیتیم، تو یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا کر، اللہ تیرا دل نرم فرما دیں گے۔ تو یہ آخری درجہ ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین گھر دنیا میں وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے بدترین گھر دنیا میں وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ تو اب یہ میں اور آپ خود سوچیں کہاں کوئی یتیم ہماری نگاہ میں ہے تو ہم آج سے اس کی کفالت شروع کر دیں، اس نیت سے کہ اس بچے کی برکت سے اللہ اپنے محبوب کا ساتھ دیں گے اور مجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے۔ تھوڑا کرے زیادہ کرے، بس آپ کی نیت کو اللہ نے دیکھنا ہے، اور نیت ہی پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ مجھے بتانے لگے کہ میری عادت ہے میں جب بھی بازار میں جاتا ہوں، مثلا میں نے اپنے بچوں کے لیے بسکٹ، ٹافی، چاکلیٹ خریدی
تو ہمارے محلے میں 2 یتیم بچے ہیں، میں ان کے لیے بھی خرید لیتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی دے دیتا ہوں اور اپنے بچوں کے ذریعے ان کو بھی بھجوا دیتا ہوں۔ فرمانے لگے مولانا جب وہ بچے وہ ٹافی چاکلیٹ کھاتے ہیں اور ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے تو مجھے وہ مسکراہٹ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، یہ بچے مسکرا رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا مجھے ان کے چہروں میں دکھ رہی ہوتی ہے۔ اب کیا جاتا ہے 30 40 50 کی چاکلیٹ ٹافی کسی یتیم بچے کو دے، تو جب وہ آپ دیں گے نا پھر اس کے دل سے جو آپ کے لیے دعا نکلے گی وہ ہے جو سیدھی اللہ کی عرش پر پہنچنے والی ہے۔ تو بھائی اس کی ہم نیت کریں۔ دوسرا طریقہ صحیح بخاری میں ہی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابتلی بابنتین، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دے کر آزمایا، اور بعض روایتوں میں بہنوں کا ذکر بھی ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا، بھائی بہنوں کا کفیل ہے، کہ جس کو 2 بیٹیاں 2 بہنیں اللہ نے دیں، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ ان کی اچھی تربیت کرے، پھر بالغ ہونے کے بعد اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے۔ اگر اس باپ نے اس بھائی نے یہ کام کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا وانا کہاتین، کہ وہ باپ وہ بھائی اور میں جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ ہمارے نبی نے یوں انگلیوں کو ملا کر صحابہ کو دکھایا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کسی کو بیٹی کا باپ بنا دے۔ اب یہ تو زمانے جاہلیت کا ایک اثر تھا کہ کسی کی بیٹی ہوتی تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ غل وجہہ مسودہ وہو کظیم، اس کا سانس گھٹتا تھا، چہرہ غم سے کالا پڑ جاتا تھا کہ بیٹی ہو گئی ہے۔ اور آج کا مسلمان بھی بیٹی ہونے پر ایسا ہی پریشان دکھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اثرات اس کے اندر ہیں۔ مسلمان جو یعنی صحیح امتی ہوگا وہ تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا جائے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کا ساتھ ملنے کا ذریعہ عطا فرما دیا کہ اسی کی برکت سے تیرے حبیب کا ساتھ مجھے ملے گا، تو یہ تو خوش بختی کی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹیاں ہیں یہ قیامت والے دن باپ کے لیے دوزخ سے آڑ بنے گی، آڑ یعنی باپ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے اور بیٹی کھڑی ہو کر اللہ سے سفارش کرے گی، جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یہ میرا باپ ہے، مجھے اس نے پالا سنبھالا، آج اس کی ان خدمتوں کا بدلہ دے، میرے باپ کو دوزخ سے بچا لے، اسے جنت میں داخل فرما۔ تو یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے دوزخ سے آڑ بنے گی۔ بیٹے کی فضیلت کہیں نہیں آتی کہ وہ بنے گا، بیٹی بنتی ہے آڑ۔ تو بیٹی تو اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پیدا ہونے پر سجدہ شکر ہم پر لازم ہونا چاہیے، چہ جائے کہ ہم اپنا منہ بگاڑیں، چہ جائے کہ ہم اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر لے غم والی، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن تو بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وہ دیا جو اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹے اللہ نے دیے لے لیے، لیکن جو نسل آپ کی آگے چلی وہ آپ کی بیٹیوں سے چلی۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب کو وہ دیا جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا اپنے حبیب کے لیے، اور اگر آپ کو بھی وہی مل جائے جو اللہ کو اپنے حبیب کے لیے پسند تھا تو بتائیں یہ اچھی چیز ہے یا پریشان ہونے والی بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اس پر تو باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی نعمت نصیب فرمائی جو مجھے اللہ کے حبیب کا ساتھ لے کر دینے والی ہے قیامت والے دن۔ تو بھائی اب جن جن کی بیٹیاں ہیں یا اللہ نے بہنوں کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے، اب وہ نیت کرے کہ ان بیٹیوں کی خدمت، ان بہنوں کی خدمت اس جذبے سے کرے کہ اس کے برکت سے اللہ مجھے قیامت والے دن اپنے حبیب کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اور اگر بوجھ سمجھ کر کریں گے تو وہ خدمت تو تب بھی کر رہے ہیں،
لیکن اس بوجھ کی وجہ سے آپ کو یہ فضیلت کبھی نہیں ملے گی۔ یہ فضیلت دل کی خوشی سے کرنے والے کو ملے گی، جو اس کو سعادت سمجھ کر کرے، بوجھ سمجھ کر نہ کرے۔ ہاں، اپنی حیثیت کے مطابق ہر باپ ہی کرتا ہے، اور سچ بات ہے بیٹی جتنی باپ سے ماں سے مخلص ہوتی ہے، بیٹا اتنا مخلص نہیں ہوتا۔ آپ اس کا تجربہ کر کر دیکھ لیں۔ باپ بیمار ہو جائے گا، بیٹی ساری رات بستر پر بیٹھی باپ کا سر دباتی رہے گی، سونے کو تیار نہیں ہوتی، اور بیٹا وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہے، اب باپ وہاں بیچارہ پڑا ہوا ہے ہاسپٹل میں، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، اب قریب بیٹھ کر اس باپ کی خدمت کر لے، موقع اللہ نے دیا۔ وہ کون ہی بہ کے پب جی کھیل رہا ہوں، انہوں کوئی ٹینشن نہیں، ابا بسترے تے پیا، بیمار پیا۔ لیکن بیٹی، اس کی بھوک اڑ جاتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آپ بیٹے کو فون کریں، کتنے ابو جی دی طبیعت خراب ہوگی، گھرے آ جا، تو وہ کہے گا بس ایک اوور رہ گیا، میں ہنی آیا۔ وہ کھیل کر اپنا پورا اوور کر کے ہی آنا ہے، اس نے پہلے نہیں آنا۔ اور بیٹی کو فون کرے سسرال میں کہیں بھی ہو کہ بیٹی ابا کی طبیعت خراب ہے، وہ روٹی کھا کے لقمہ وہیں چھوڑ دیتی ہے، وہ کام کرتی وہیں سب چھوڑ چھاڑ کے روتی ہوئی گھر پہنچتی ہے، اور بیٹا او آ کے کی ہو گیا تو تنوں مینوں کھیڈن بھی نہیں دیندے تسی، اس کے یہ جذبے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، جو آپ سے اتنی مخلص رہے، اتنی محبت کرے، آپ اسے ہی اپنے آپ کو بوجھ سمجھیں اپنے لیے، تو یہ بے وقوفی نہیں تو پھر اور کیا ہے، نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ نعمت سمجھے بیٹیوں کو، قدر کرے ان کی، یہ اللہ کا تحفہ ہے آپ کے لیے، اس لیے ان کے ذریعے تو آپ کو اللہ کے حبیب کا ساتھ ملنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھر کر رکھا۔ اللہ کے حبیب کو وضو کرنا تھا، آئے تو پانی پہلے سے موجود تھا، آپ بہت خوش ہوئے، پوچھا کس نے رکھا؟ کہا ربیعہ نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خدمت پر خوش ہو کر ان سے فرمایا، اے ربیعہ سل ما شئت، اب مانگ، جو مانگتا ہے میں تجھے اللہ سے لے کر دوں گا۔ اب یہ کتنے اللہ کے حبیب کا ایک، جس کو کہتے ہیں نا، موڈ بن جانا، کہ اب جو مانگے گا تجھے لے کر دوں گا۔ اب حضرت ربیعہ کے لیے کتنا خوش قسمتی کا موقع تھا کہ مانگ لیتے یا رسول اللہ بادشاہت لے دیں، دولت لے دیں، یا کہہ دیتے جنت لے دیں، کچھ لے دیں، کچھ ہی مانگ سکتے تھے۔ اب ایک عاشق اپنے محبوب سے کیا مانگتا ہے یہ سمجھیے۔ میں اور آپ ہوتے، ہم سے اللہ کے حبیب کہتے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم کہتے جی بس سوڑی گلی سے ایک مارکیٹ ہو جائے، نوازش ہو جائے گی تاکہ بس میری زمینیں تھوڑی زیادہ ہو جائیں، مجھے گاڑیاں بڑی بڑی مل جائیں، جو ہمارے دل کے جذبے ہم نے وہی مانگنا تھا۔ اب صحابہ کے دل میں کیا تھا سنیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہے ایک عاشق کی تمنا، یہ ہے ایک محب کے دل کے جذبات کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ کہا جی بس مجھے قیامت میں اپنا ساتھ دے دیجیے اللہ سے مانگ کر کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، ایسا کچھ کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو واقعی یہ چاہتا ہے کہ تجھے قیامت والے دن میرا ساتھ مل جائے اور میرے ساتھ ساتھ رہے، تو ایک کام تجھے کرنا پڑے گا۔ اب وہی کام مجھے آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ علیک بکثرت السجود، اے ربیعہ تیرا کام ہے کثرت سے سجدے کرنا، یعنی نماز کو پابندی سے ادا کرنا۔ تو یہ کام کر لے تو قیامت میں اللہ پاک خود بخود تجھے میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ 5 نمازیں پڑھیے، اس کے بعد اللہ جتنی توفیق دے، نفلی عبادت جو ہمت میں آ جائے، اشراق پڑھ لیں، چاش پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، یا کم سے کم نمازوں کے بعد جن میں نفلوں کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان کی سنتیں وغیرہ ادا کر کر 2-4 نفل فالتو پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ کثرت سجود میں خود بخود آ جائیں گے۔ تو اب جو بندہ پکا نمازی ہے، اس کا مطلب ہے امید رکھی جا سکتی ہے اس آدمی کے لیے،
اللہ پاک ان نمازوں کی برکت سے اسے اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ پاک نے نماز میں رکھی ہے۔ اب جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اللہ کے حبیب کو خوش کرے گا، اور جو حضور کو خوش کرے اس کو حضور کا ساتھ بھی مل جائے گا۔ اب جو بھائی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے میں تھوڑا سست ہیں، کبھی 2 پڑھ لی 3 پڑھ لی، تو بھائی وہ نیت کرے کہ کم سے کم آج سے 5 نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، پوری 5 نمازیں پابندی سے ادا کرنے کا عزم کرے، تو آپ کا یہ عزم آپ کو ایک تو اللہ کی رضا لے دے گا، دوسرا اللہ کے حبیب کا ساتھ مل جائے گا، اور اس سے بڑی کیا خوش بختی ہے کہ آپ کو قیامت میں اللہ کے حبیب اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرے، کیا خوش بختی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہاں مدینہ منورہ، اللہ پاک سب کو توفیق دے جانے کی، جب روضہ اقدس کے پاس بیٹھتے ہیں، ریاض الجنہ میں ہو یا جہاں بھی موقع ملتا ہے، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں روزے کے قریب ہو کر بیٹھوں، اور جو بالکل دیوار کے قریب بیٹھا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میرا جسم دیوار کے ساتھ لگ جائے، کسی طرح مجھے برکت نصیب ہو جائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو اس دیوار سے بہت آگے ہے، لیکن اتنے قرب کے لیے بھی آدمی اتنا ترس رہا ہے، اور وہ کیا خوش بختی ہوگی جب اللہ کے حبیب اپنے بازو میں بازو ڈال کر آپ کو جنت میں ساتھ لیے پھریں گے۔ اس سے بڑی قرب اور خوش بختی کی علامت اور کیا ہوگی۔ اب یہ مل رہا ہے 5 نمازوں پر، لیکن بھائی گاہک بھی چھوڑنا پڑے گا، بیچ میں کبھی کبھی کوئی کام بھی آگے پیچھے کرنا پڑے گا، اور صبح سویرے اب سردی آ رہی ہے تو ٹھنڈے پانی سے اٹھ کر وضو بھی کرنا پڑے گا، گرم بستر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر دیکھو، جن پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے ان کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں، تو ان پھولوں کو لینے کے لیے کبھی کبھی زخم بھی آ جاتے ہیں ہاتھوں پر، تو اتنا بڑا آپ کو پھول مل رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی محبتوں کی وجہ سے جو تکلیفیں آئیں گی، ان کانٹوں کو برداشت کر لیں گے تو کیا حرج ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو نیت کریں آج کے بعد انشاءاللہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہیں، اور نماز کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور راستہ بتایا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یوم القیامت بی، کہ قیامت والے دن میرے سب سے قریب ترین انسان کون ہوگا۔ اب ظاہر ہے جو سب سے قریب ہوگا وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا، کہ سب سے میرے قریب ترین انسان قیامت والے دن وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃ، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اب دیکھیے یہ کتنا بہتر راستہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ اب جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا اللہ کے حبیب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اب آپ یہاں کھڑے ہیں، 100 دفعہ پڑھا ادھر آ گئے، 200 پڑھا ادھر آ گئے، 300 دفعہ پڑھا ادھر، یوں بڑھتے 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 اللہ کے حبیب کا قرب آپ کو نصیب ہوتا جائے گا۔ اب جتنا قرب چاہیے اتنا درود پڑھے۔ ہماری پنجابی کی مثال ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا، تو جتنی بھائی درود کی کثرت کریں گے اتنا ہی اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہوتا جائے گا۔ اب کثرت درود کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ کثرت کا کم سے کم درجہ وہ 300 ہے، کہ اگر کوئی عمل 300 دفعہ ہو جائے اس کا مطلب ہے آپ نے کثرت کر لی۔ لیکن پھر آگے کثرت کے اپنے درجات ہیں، یہاں سے تو کثرت شروع ہوتی ہے نا، کہ 300 دفعہ کی تو آپ کثرت والوں میں شامل ہو گئے ہیں، یعنی قرب والوں میں شامل ہو گئے۔ اب کتنا قرب لینا ہے اس میں آپ کو دوڑ لگانی پڑے گی۔ اب وہ مثال آئے گی، ہن جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہونا۔ اب بھائی 1000 پڑھنے والا بہت آگے ہوگا، 1,00,000 پڑھنے والا بہت زیادہ آگے نکل جائے گا۔ یوں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور اللہ کے حبیب کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا آسان کام ہے۔ دکان پر بیٹھے ہیں، گاہک نہیں ہے، فارغ ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ آپ بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، اکیلے ہی تو ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو درود پڑھتے پڑھتے موٹر سائیکل چلاتے رہیں، درود پڑھتے پڑھتے آپ گاڑی چلاتے رہیں۔ آپ کوئی گھر میں
کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں اکیلے ہی ہیں، تو آپ کھانا بھی کھاتے رہیں، دل دل میں درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ تو ہمارے استاد ہیں جن سے ہم نے حفظ کیا، فرمانے لگے ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی مینو تے الحمدللہ شروع تو عادت ہے جی میں دو کام کردا ہوں نا ہمیشہ۔ ہمارے استادوں نے پوچھا مثلاً کیسے؟ کہندا جی میں روٹی کھا رہا ہوں نا وا نال ہی میں اپنا کوئی حساب کتاب بھی کر لینا وا، اسی طرح میں موٹر سائیکل تے جا رہا ہاں تے نال میں کسی نے ٹیلی فون تے گل بھی کر لینا بھی، یہ دوویں کام ہو جان۔ حتیٰ کہ کہندا جی میں جدوں خبراں سننیاں ہوندیاں ٹائم تھوڑا ہوندا تے میں پیچھے ٹی وی لا لینا، مڑ کے نماز بھی نیت لینا، نماز بھی پڑھی لینا اور خبریں بھی سنتا رہتا ہوں، نماز بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ دو کام کری دے اسی۔ بھائی ایسے تو ٹھیک نہیں ہے، ہاں باقی دو کام ٹھیک ہے جن میں آپ کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو، آپ کے اعمال کو بھی نقصان نہ ہو، تو یوں آپ دو کام کریں۔ جیسے پنجابی کی مثال ہے ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں، دل سے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ تو یوں آپ درود کی کثرت کر سکتے ہیں اگر آپ نیت کر لیں۔ آخری کام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہوں نے 10 سال اللہ کے محبوب کی خدمت کی ہے۔ اب 10 سال کی خدمت کے بعد حضور نے ان کو تحفہ دیا، کیا؟ فرمایا یا بنیہ ان قدرت ان تصبح و تمسی، اے میرے بیٹے اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ تیری صبح اس حال میں ہو، تیری شام اس حال میں ہو کہ لیس فی قلبک غش لاحد، کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہ ہو، تیرا دل صاف ستھرا پاک ہو، حسد بغض کینہ نفرتیں نکال دے تو اپنے دل سے، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو ففعل میرے بیٹے یہ کر لینا۔ کیوں؟ فإن ذلک من سنتی، اس لیے کہ یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ جب میں صبح اٹھتا ہوں میرا دل صاف ہوتا ہے، میں رات سوتا ہوں میرا دل صاف ہوتا ہے، اور یہ میری سنت ہے۔ اور جو میری سنت سے محبت کرے گا، دل صاف رکھے گا، کان معی فی الجنہ، وہ قیامت والے دن جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ اب بتاؤ اس میں تو بھائی کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنی پڑ رہی، آپ بیٹھے بیٹھے اپنے دل کو خود بخود صاف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں موبائل میں ہمارے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتے ہیں، تو آپ اینٹی وائرس جو وہ کرتے ہیں اور وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر وہ وائرس ختم، آپ کا موبائل بھی ٹھیک چل رہا ہے اور آپ کا کمپیوٹر بھی ٹھیک چل رہا ہے۔ تو دل کے وائرس کو بھی توبہ سے معافی سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اب آپ عزم کیجئے، ہر بندہ اپنی حالت دوسرے سے بہتر جانتا ہے کہ میرے دل میں کس کس کے بارے میں کہاں کہاں نفرت میل چھپا ہے، میرے عزیزوں صاف کر دے۔ اس کے بدلے میں اللہ کے حبیب کا ساتھ مل رہا ہے۔ نفرتیں پال کر نہ آپ ان سے تو جڑ سکتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنے محبوب سے بھی نہیں جڑ پائیں گے ان نفرتوں کی وجہ سے، اور اگر یہ ختم کر دیں وہاں تو جڑ جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ یہاں بھی ان سے جڑنا نصیب کر دے، تو دنیا میں بھی جوڑ ہوگا، آخرت میں بھی ہو جائے گا۔ بس اپنا دل صاف کر لیجئے۔ اب ہر بندہ دل ہی دل میں اللہ پاک سے خود ہی عرض کر دے کہ یا اللہ بس میں نے سب کو معاف کر دیا، میرے دل کو صاف پاک فرما دے، اور اس کی نگرانی بھی کرتے رہیں۔ جب میل آ جائے توبہ کرے، معاف کرے، اپنا دل صاف کر لے انشاءاللہ۔ اب یہ 5-6 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، 1 منٹ میں دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جس کی برکت سے آپ کو اپنے محبوب کا ساتھ ملے گا وہ کیا؟ یتیم کی کفالت کرے۔ دوسرا، اپنی بیٹیوں بہنوں کو اچھی تربیت دے کر اچھی جگہ نکاح کر دے۔ تیسرا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ چوتھا، درود پاک کی کثرت کیجئے اور اپنے دل کو صاف کر لیجئے۔ یہ راستے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ اب نیت کرے کہ ان سب کو اختیار کریں گے انشاءاللہ، ورنہ چلو ایک آدھ جو ہاتھ لگے اس کو تو اپنانا شروع کریں، باقی کی بھی اللہ توفیق دے دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔